اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے. ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. رمضان المبارک کی ساعات، رمضان المبارک کے لمحات قسمت والوں کو ملتے ہیں. کتنے لوگ جو پچھلے سال رمضان المبارک میں موجود تھے لیکن اس سال رمضان المبارک میں نہیں. اسی طرح ہمارا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. کسی جاندار کا کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت اس کو موت آ جائے. تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام اس مہینے میں کرنے چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں جس نیکی کی عادت ڈالی جائے پورے سال اس کی توفیق ملتی ہے. جس نیکی کی عادت رمضان المبارک میں ڈالی گئی پورا سال اس کی توفیق ملتی ہے. اسی طرح جب آدمی رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، فائدوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب روزے کی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ اللہ نے خود بیان فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں رمضان گزر رہا ہے، ایک عشرہ ختم ہو گیا، ہم میں تقوی کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی کتنا فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے، اور پھر سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ بھی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، کس طرح ہمیں فائدہ ہو، کیا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ دنیاوی معاملات میں تو ہمارا یہ حال ہے، اور اخروی معاملات میں بالکل ہم غافل ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے رمضان ہم پہ گزر گئے، کتنے روزے ہم نے رکھے، اب بھی رمضان کا مہینہ ہے، لیکن نہ میری آنکھ کنٹرول میں ہے، نہ میری زبان کنٹرول میں ہے، نہ ہاتھ پاؤں میرے کنٹرول میں ہے، دل و دماغ بھی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح روزہ رکھنا چاہیے اس طرح ہم روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ صرف ہم نے منہ کی بندش کا نام رکھ دیا ہے، خواہشات کی بندش کا نام رکھ دیا ہے، صرف حکم اور شرمگاہ کی بندش کا نام ہم نے روزہ رکھ دیا ہے۔ حالانکہ روزہ صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ آدمی جو ہے کھانے پینے سے خواہشات سے رکا رہے۔ لعلکم تتقون، تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب پرہیزگاری کب حاصل ہوگی؟ جب صحیح معنی میں روزہ رکھا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے بھی آدمی بچے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ ہی کے لیے حرام ہے۔ اب عارضی چیزوں سے تو ہم بچ رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کے لیے حرام کی ہوئی چیزیں ان سے نہیں بچ رہے۔ اب ایک بات عام طور پہ دیکھی جاتی ہے روزے میں کہ ہر آدمی جو ہے وہ آگ بگولا ہے، ہر آدمی غصے میں ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ اس کو روزہ لگ گیا۔ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم نیک ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ہم روزہ رکھ کر لوگوں سے لڑتے مرتے پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ روزہ لگ گیا۔ حالانکہ نماز جو ہے اللہ کی عبادت ہے سب سے اہم۔ نماز کی وجہ بھی یہی بیان کی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزہ بھی لعلکم تتقون اس لیے رکھا گیا، فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت
ایسی ہے کہ اس کو انجام دینے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ایک آیت میں آتے ہیں سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہوتا جا۔ ہر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، ہر ذکر کی وجہ سے، ہر تلاوت کی وجہ سے، ہر نماز روزہ، ہر عبادت کی وجہ سے انسان جو ہے مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے قریب ہوتا جائے اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو نافرمانی اس عبادت کی وجہ سے آ گئی اور نافرمانی عبادت کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے کا مطلب آگے بیان کیا ہے اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور اس نے روزہ رکھا ہو، یعنی عام دنوں کی بات کی جا رہی ہے، نفلی روزہ، رمضان میں تو سبھی کا روزہ ہوتا ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، تو وہ بےہودہ باتیں نہ کرے اور جاہلوں کے کام نہ کرے، چیخے چلائے نہ، بلکہ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اگر کوئی از خود اس سے لڑنا چاہے، از خود کوئی اس کو گالی گلوچ کرنا چاہے، اس کو برا بھلا کہنا چاہے، تب بھی یہ کچھ نہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور یہ کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے۔ اپنے دل میں اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ میں کیوں اپنے روزے کو خراب کروں، اتنی میں مشقت اٹھا رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے واسطے اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہوں، یہ آدمی تو اب شیطان کی نظریں میں آیا ہوا ہے، یہ مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، مجھے گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے، میں کیوں اپنا روزہ خراب کروں۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یہ کہہ دے کہ بھی میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ اور اگر اس کو کہتا ہے تو اس کو کہہ دے کہ بھی میرا تو روزہ ہے، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ میں کہوں گا۔ تو حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، اب آفت آ گئی، گھر میں کوئی جو ہے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کر سکتا، بچوں کو جو ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے اور جو ہے برتن ادھر ادھر اٹھانے اور مارنا شروع کر دیا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ روزہ رکھا ہے، یہ غلط بات۔ دوسری بات، فطرانے سے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کرنے تھے۔ بہت سے لوگوں نے فطرانے کا مسئلہ پوچھا ہے، جس کو حدیث میں زکوٰۃ الفطر سے تعبیر کیا ہے، کہیں زکوٰۃ صوم سے تعبیر کیا ہے، کہیں فقہ کی کتابوں میں اس کو زکوٰۃ الرأس سے تعبیر کیا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو فطرانہ کہتے ہیں، بعض سرسایہ کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ فطرانے کی حیثیت کیا ہے۔ فطرانہ جو ہے یہ ضروری ہے، واجب ہے، چند شرطوں کے ساتھ، اور فطرانہ واجب ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین او کما قال علیہ السلام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ دو وجہ سے فرض کیا ہے، یعنی دو حکمتیں اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں اور دو فائدے اس کے ذکر کیے ہیں۔ طہرا للصیام من اللغو والرفث، پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ فطرانہ جب آدمی دیتا ہے تو اس کے روزوں میں جو کمی کوتاہی تھی
وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے روزے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ فطرانہ اس کے روزوں کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کس چیز سے روزہ خراب ہوتا ہے؟ من اللغو والرفث، آدمی نے روزہ رکھا لیکن بدگوئی نہیں چھوڑی، اپنی بد زبانی نہیں چھوڑی، غیبت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا اور لوگوں کو تکلیف دیتا رہا، اور اسی طرح بےہودگی سے بھی اپنی زبان کو نہیں اس نے روکا، بےہودہ باتیں بھی کرتا رہا، تو ایسی صورت میں روزہ اس کا ناقص ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، فطرانہ ادا کرتا ہے، تو اس کا روزہ جو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس وجہ سے بےہودگی کرتا رہے کہ میں فطرانہ دے دوں گا۔ ہمارے یہاں الٹا نتیجہ نکالا جاتا ہے ہر چیز، یہ بات غلط ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کے فطرانے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اس کے فطرانے کو قبول نہیں کیا تو پھر روزے بھی گئے، فطرانہ بھی گیا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی پوری کوشش کرتا ہے صحیح روزہ رکھنے کی، پھر کسی بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی اس سے بد زبانی ہو گئی، بدگوئی ہو گئی، کوئی بےہودگی اس کی زبان سے ہو گئی، یا پھر ہاتھ پاؤں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی، آنکھ کو غلط استعمال کر دیا، کان غلط استعمال ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر وہ توبہ کرے اور فطرانہ جب وہ دے دے تو یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی تھی اس فطرانے کی برکت سے معاف کر۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے فطرانے کی حدیث میں، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فطرانہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض کیا ہے تاکہ غریب لوگ، مسکین لوگ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ اور کھانے پینے کے انتظام کا مطلب یہ ہے کہ عید کے لیے اپنا کچھ بندوبست کر سکیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں آیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے، اور یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہمدردی کا اور خیر خواہی کا، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ جب سب مسلمانوں نے روزے رکھے تو عید میں بھی سارے مسلمان جو ہے خوشیاں منائیں۔ اب جو مالدار لوگ ہیں وہ تو خوشیاں منائیں، اور غریب لوگ بیچارے جو ہے کھانے کو بھی ترسیں۔ شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کا حکم دیا کہ فطرانہ ادا کرو تاکہ غریب لوگ، مسکین لوگ جو کہ اپنے عید کا انتظام نہیں کر سکتے، عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کے لیے بھی کوئی ترتیب بن جائے اور وہ اپنے عید کا کچھ انتظام کریں، کچھ بندوبست کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا ہے۔ تو دو وجہ بیان ہو گئی۔ اب فطرانہ کن لوگوں پہ فرض ہے یہ بات سمجھنے کی۔ جو آدمی مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر فطرانہ فرض ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ میں شرط یہ بھی تھی کہ بالغ ہو، یہ بھی شرط تھی کہ عاقل ہو۔ بچے پر اور پاگل، مجنون، دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن فطرانہ جس کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الراس کہا جاتا ہے، اس میں بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، اس میں عاقل ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، بس دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر فطرانہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ فطرانہ اتنا بنتا نہیں ہے، اس لیے الحمدللہ تمام ہی مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا فطرانہ ادا کریں، اس لیے کہ حدیث میں دو وجہ بیان کی ہے کہ روزوں کی صفائی ہو جاتی ہے، پاکی ہو جاتی ہے،
یہ وجہ حاصل کرنے کے لیے سبھی مسلمان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ فطرانہ ادا کریں، لیکن ایک ہے ثواب کمانے کی بات اور ایک یہ ہے کہ فرض پورا کرنے کی بات، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں گناہگار ہونے کی بات۔ اب کون سے لوگ گناہگار ہوں گے؟ جو لوگ فطرانہ ادا نہ کریں، اور کون سے لوگوں کے ذمہ یہ فرض باقی رہے گا جن میں دو شرطیں پائی جائیں، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو۔ مسلمان ہونا تو ہر آدمی سمجھتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کا مطلب زکوٰۃ کے بیان میں گزر چکے ہیں، لیکن دونوں نصابوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 5.5 تولہ چاندی کی بقدر اس کے پاس قیمت ہو، پیسے ہو۔ اور نصاب میں زکوٰۃ کی یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، اس میں بڑھوتری ہو، لیکن فطرانے میں یہ بڑھوتری کی شرط نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا سامان ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت 5.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، لیکن اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی، ایسی صورت میں بھی فطرانہ واجب ہوگا۔ مثلا لہو لعب کی چیزیں اللہ معاف فرمائے آج ہر گھر میں موجود ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہر گھر میں، ہر کمرے میں ہم نے اللہ معاف فرمائے سینما کھولا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی۔ اپنے بچوں کو خود ہم خراب کر رہے ہیں، خود ان کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کے اخلاق کیوں خراب ہیں، یہ بد اخلاق کیوں ہو گئے، ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہو گیا، حیا کیوں ختم ہو گئی، غیرت کیوں ختم ہو گئی، بڑوں کا ادب کیوں نہیں رہا۔ ہم سوچیں ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہم اگر باادب ہیں، ہم اگر حیا والے ہیں، غیرت والے ہیں، تو ہمارے بڑوں نے کیا چیزیں رکھی تھی گھر میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ان کی ہر وقت نظر ہمارے کردار پر ہوتی تھی کہ بھئی بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے بڑوں نے کیسی تربیت کی تھی، ان کے بڑوں نے کیسی تربیت کی تھی۔ تو ہمارے بچے اگر خراب ہوئے ہیں تو بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے۔ تو لہو لعب کی جو چیزیں ہیں، فضولیات، لغویات، گناہ کی چیزیں، اب جن کے گھروں میں ہے ظاہر ان کی قیمت زیادہ ہوتے ہیں۔ 5.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 29-30 ہزار بن رہی، تو ایسی صورت میں فطرانہ واجب ہوگا۔ یا اسی طرح ایسا سامان ہے ڈیکوریشن کا اور خوبصورتی کا کہ پورے سال جو ہے وہ فضول رکھا ہوا ہے، مطلب خوبصورتی اور آرائش تو ہے اس سے مقصود، لیکن کسی ضرورت میں وہ استعمال نہیں ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں بھی فطرانہ واجب ہو۔ تو فطرانے کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو، جیسے پیسے ہیں، پیسے بڑھتے ہیں، کاروبار میں آدمی لگاتے ہیں، سونا چاندی بھی پیسہ ہی ہے، مال تجارت جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے، مال مویشی جو ہے جانور وہ بھی بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو شرط یہ تھی کہ اس میں بڑھوتری ہو، لیکن فطرانے کے نصاب میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس میں بڑھوتری ہو، بس کوئی بھی ضرورت سے زائد سامان ہے اور اس کی قیمت 29-30 ہزار کو پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں فطرانہ واجب ہوگا۔ اب مثلا جو ہے 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال میں ہے اور ایک گاڑی جو ہے ضرورت سے زائد ہے، 2 موٹر سائیکل ہیں، اور سائیکل کی قیمت بھی آج کل تقریباً 30 ہزار سے اوپر ہی ہے، ایک استعمال میں اور ایک ویسے ہی ہے، پورے سال بھی اگر اس کو استعمال نہ کریں تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فطرانہ واجب ہوگا۔ یہ تو فطرانہ کے واجب ہونے سے متعلق مسائل تھے۔ اب فطرانہ
کس کی طرف سے دے گا؟ جو شخص صاحب نصاب ہے خود اس پر بھی فطرانہ واجب ہے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ وہ ادا کرے گا. جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی فطرانہ اس پر واجب ہے. اور اسی طرح جو بچہ خدا نخواستہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے، اس کی طرف سے بھی دے گا. یعنی فطرانہ صاحب نصاب پر اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی کفالت اس کے ذمہ ہے اور اس کو ان پر ولایت بھی حاصل ہے. صرف کفالت کی بات نہیں، ولایت بھی ان کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے فطرانہ دینا واجب نہیں ہے اور بہن بھائیوں کی طرف سے فطرانہ دینا واجب نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی فطرانہ دینا واجب نہیں ہے اور بڑے بچوں کی طرف سے بھی فطرانہ دینا واجب نہیں ہے. ایک واجب ہونے کی بات ہے، ایک ادائیگی کی بات ہے. الحمدللہ سارے مسلمان اپنے بچوں کی طرف سے دے دیتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیوی کی طرف سے دیتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے دے دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں. اور اس میں ہر مسلمان ثواب کی نیت رکھتا ہے. تو کرتے تو سب ہی ہیں لیکن وجوب کی بات ہے، قاعدے اور قانون کی بات ہو رہی ہے. جو صاحب نصاب ہے خود اس کو اپنی طرف سے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے فطرانہ واجب ہوگا. اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا، یہ مطلب ہے. اگر بیوی کی طرف سے نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا، ماں باپ کی طرف سے نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا، اور اسی طرح بڑے بچوں کی طرف سے نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا، بہن بھائیوں کی طرف سے نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر دیتا ہے تو ثواب ہے، ان کے روزے پاک ہو جائیں گے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اب تیسری بات یہ ہے کہ فطرانہ کتنا دیا جائے. عام طور پہ ہمارے ہاں بس گندم ہی کو لیا ہے، گندم ہی کا اعتبار کرتے ہیں، گندم ہی کے اعتبار سے پیسے دیتے ہیں یا گندم دے دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقہ صاع من تمر او شعیر او نصف صاع من قمح او كما قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانہ کھجور اور جو میں 1 صاع فرض کیا ہے اور گندم اور آٹے وغیرہ میں نصف صاع فرض کیا ہے. صاع جو ہے تقریباً 3.25 سے، احتیاطاً علماء نے لکھا ہے 4 سے 4 کلو، اور نصف صاع جو ہے 2.25 سے، احتیاطاً 2 سے. تو اب کیا مطلب ہوا کہ گندم سے اگر کوئی شخص فطرانہ ادا کرے گا تو 2 کلو گندم اور آٹے کا اعتبار کرے، اور اگر کھجور سے یا اسی طرح ایک حدیث میں زبیب کا لفظ ہے کشمش سے ادا کرے گا تو پھر وہ 4 کلو کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا. اب دیکھیں اس میں حدیث پاک میں کھجور کا بھی ذکر ہے، حدیث پاک میں کشمش کا بھی ذکر ہے، جو کا بھی ذکر ہے اور گندم کا بھی ذکر ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی صاحب حیثیت ہو، وہ جو ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، اور گندم کو کان سے پکڑا ہو بس گندم ہی کے حساب سے جو ہے فطرانہ ادا کرتا ہے. حالانکہ گندم کے اعتبار سے، آٹے کے اعتبار سے فطرانہ ادا کیا جائے، کل گھر کا فطرانہ جو ہے کہ 1000 روپے مشکل سے بنتا ہے. بعض لوگوں کے 500 بنتا ہے، بعض لوگوں کے 200 بن جاتے ہیں، بعض لوگوں کے 300 بنتا ہے، مشکل سے جو ہے 1000 کو ٹچ کرتا ہے. اور حدیث میں 2 وجہ بیان کی ہیں فطرانہ کے فرض ہونے کی. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا ہے 2 وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ روزوں کی صفائی ہو جائے بےہودگی سے، بدزبانی سے، اور دوسری وجہ یہ ہے غریبوں کا کچھ انتظام ہو جائے کھانے پینے کا، وہ اپنی عید کا کچھ انتظام کر سکیں. اب گندم میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ تو چلو پائی جا رہی ہے کہ روزے
صاف ہو جائیں گے لیکن دوسری وجہ نہیں پائی جاتی. اب 40 روپے مثلاً آٹا جو ہے کلو ہے تو فطرانہ کتنا ہو گیا؟ 80 روپے. اب سارے گھر میں اگر 8 افراد ہیں تو کتنے پیسے بن گئے؟ 800 روپے بن گئے. اب سلائی جو ہے درزی والا صرف 700 روپے لیتا ہے، 800 روپے لیتا ہے. اب کیا انتظام کریں گے؟ 800 میں صرف آٹا ہی مشکل سے آئے گا، خشک آٹا ہی مشکل سے ان کو ملے گا. اور عید میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ہم سب اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، مہنگائی کا ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گندم کے اعتبار سے ادا کریں اور کشمش کے اعتبار سے ادا کریں. اب کشمش جو ہے اوسط درجے کی کشمش کلو کتنے کے ہیں؟ کتنے کی؟ 500 کے اوسط درجے کے. 1 کلو 500 کے. اب 2 کلو کتنے ہو گئے؟ 1000 روپے. اب ایک آدمی کا فطرانہ 1000 روپے ہے. اب اگر 8 آدمی ہیں تو کتنے پیسے بن گئے بھائی؟ 8000 روپے بن گئے. اب 8000 جب کسی غریب گھرانے کو دیں گے تو کچھ نہ کچھ تو وہ بیچارے اپنا انتظام کر ہی لیں گے. 8000 میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، بلکہ بہت کچھ ہو جائے گا. یہ تو ہم خرچیاں کرتے ہیں اسی لیے ہمیں 8000 کچھ نہیں لگتے. غریبوں سے پوچھیں 8000 بہت پیسے ہیں. جب 8000 ان کو ملیں گے وہ ہو سکتا ہے آگے پورے مہینے کا اپنا انتظام اس میں برابر کر دیں. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنی مرضی کے مطابق دین پہ عمل نہیں کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے شریعت کی مرضی کے مطابق. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، حج کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، بلکہ ہم مسلمان ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اسی طرح فطرانے کا مسئلہ ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے ادا کریں. جو چیز مہنگی ہے اس کے اعتبار سے ادا کریں تاکہ کسی غریب کے گھرانے کا کچھ انتظام ہو سکے، کچھ بھلا ہو سکے. اب تیسری بات یہ رہ گئی کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جائے اور کب دیا جائے. 2 بات. فطرانہ کن لوگوں کو دیا جائے؟ فطرانے کا مصرف، فطرانے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس میں مزید کوئی تفصیل نہیں. جس طرح ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، مسجد میں ہم نہیں دے سکتے، کسی رفاہی کام کے لیے جو ہے نہیں دے سکتے، اسی طرح فطرانہ بھی نہیں دے سکتے. بلکہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، اور وہ غریب جو کہ ماں باپ، اولاد، بیوی، خاوند کے علاوہ ہو، سید نہ ہو، ان کو دے سکتے. اور رشتہ داروں میں ہو تو افضل بات ہے، اس لیے کہ 2 ثواب ملیں گے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، جبکہ شرائط پوری ہو، وہ مستحق ہوں، ان کو فطرانہ دیا جائے، ان کو صدقہ خیرات دیا جائے. اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. خالہ ہے خوش ہو جائے گی، چاچا ہے خوش ہو جائے گا، ماموں خوش ہو جائے گا کہ دیکھو مجھے یاد کیا، میرا خیال رکھا، کتنے اچھے میرے بھانجے ہیں، کتنے اچھے میرے بھتیجے ہیں، کتنے اچھے بھائی ہیں میرے. بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں. 2 ثواب، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور فطرانہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے گا. دوسرے نمبر پر سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، بلکہ قرآن نے ان کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. صدقات و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے کام کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں. لا يستطيعون ضربا في الارض،
وہ جا کے کچھ تجارت نہیں کر سکتے، دکانوں میں بیٹھ نہیں سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، دین میں اس طرح لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں اور ان کو جو ہے تعلیم دینے میں ایسے لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی رہبری رہنمائی میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں آ جا نہیں سکتے۔ اور آگے ان کی پہچان یہ بیان کی ہے کہ تعریفہم بسیماہم، اے مخاطب تو ان کی حالت سے ان کو پہچان لے گا، ان کی حالت سے ان کو پہچان لے۔ حالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بلکہ حالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے ماحول کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی کیا ترتیب ہے۔ اور لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، کبھی کوئی عالم دین اپنی ذات کے لیے چندہ نہیں مانگتا۔ اگر وہ صحیح معنی میں عالم ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کرے۔ یہ جو چندے ہوتے ہیں، اب بہت سے لوگ اللہ وہاں فرمائے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ بھکاری ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اللہ نے فرمایا نماز بھی پڑھو اور صدقہ خیرات بھی کرو، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرو۔ اب خرچ کہاں کیا جائے؟ ہسپتال بنا سکتے ہیں، ہسپتال بنائیں، کسی عالم نے کبھی یہ نہیں کہا ہسپتال میں خرچ نہ کرو، یتیم خانے نہ بناؤ، ایمبولینس نہ خریدو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دو، بلکہ جہاں خرچ کر سکتے وہاں خرچ کریں۔ اور علماء اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے کام کے لیے خرچ کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بس یہ فرق ہے۔ اب وہاں ہسپتال میں دینے کو کوئی بھیک نہیں سمجھتا، وہاں کہتے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں ان کے، اور یہاں اگر کوئی عالم دین جو ہے اعلان کرے تو کہتے ہیں یہ جو ہے بیکاری آگے کا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ خدمت عوام کے علماء ہی کر رہے ہیں، 24 گھنٹے دستیاب ہیں، رات کو کوئی فوت ہو، دن کو کوئی فوت ہو، رات کو جنازہ ہو، دن کو ہو، کسی کے کان میں جو اذان دینی ہو اس کے لیے بھی لے جاتے ہیں، حالانکہ یہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی جو ہے گھر میں بیمار ہو اس کو دم کرانا ہو اس کے لیے بھی مولوی صاحب کے لے جاتے ہیں، مولوی صاحب خاموش ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اس طرح کسی ڈاکٹر کو ہم پکڑ کے ہر وقت لے جا سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہر وقت جو ہے جو لوگ خدمت میں مصروف ہیں، اب وہ اپنی ذات کے لیے بھی نہیں مانگ رہے، وہ اسی لیے مانگ رہے کہ تاکہ یہ خدمت جاری و ساری رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ دین اسی طرح پھیلتا رہے، پھولتا رہے، اور مدارس میں حافظ عالم پیدا ہوتے رہیں، مفتی پیدا ہوتے رہیں، شیخ الحدیث شیخ تفسیر پیدا ہوتے رہیں، اور مسلمانوں کی رہنمائی اسی طرح ہوتی رہے۔ اس لیے مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے واسطے اپنی زکاتیں دیں، زکاتیں جو کہ فرض ہو چکی ہیں، فطرانہ جو کہ فرض ہو چکا ہے، پھر کہتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اصل میں جاہل ہیں، اور اگر وہ اپنے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں تو پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء جو اکثر معیشت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا مطالعہ بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے ایک جگہ پڑھا ہے اس کی وجہ لوگوں کی جہالت ہے، اس لیے کہ جو آدمی جن لوگوں کے لیے وقف ہے، فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت ہے۔ اب یہ سرکاری تنخواہیں کیوں ملتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے لوگوں نے؟ سرکاری تنخواہیں اس لیے ملتی ہیں ملازمین کو کہ عوام کی خدمت میں سرکاری ادارے لگے ہوئے ہیں، سرکاری جتنے ملازمین ہیں ان کو سرکار کیوں تنخواہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں وہ عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے۔ موٹی سی بات، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فطرانے کا مستحق کون ہے اس کا بیان تھا۔ آخری بات یہ کہ فطرانہ کب ادا کریں؟ فطرانہ فرض کب ہوتا ہے؟ جب عید کی صبح کسی پر طلوع ہو جائے، صاحب نصاب مسلمان ہو اور عید کی صبح اس پر طلوع ہو جائے تو پھر تو فطرانہ اس پر فرض ہو گیا۔ اگر کوئی عید کی صبح سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس پر فطرانہ نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی بچہ جو ہے وہ عید کی صبح ہونے کے بعد پیدا ہو گیا تو اس پر بھی فطرانہ نہیں ہے۔
اگر صبح سے پہلے پیدا ہو گیا تھا رات ہی کو تو اس کا فطرانہ ہے. اس وقت تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کر دیں تاکہ غریب لوگ عید کا انتظام کریں. لیکن اگر کوئی شخص پہلے ہی دے دے تو ادا ہو جائے گا. مثلا ابھی ہی کوئی فطرانہ دے دیتا ہے یہ ادا ہو جائے گا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ جو ہیں غریب وہ اپنے عید کا انتظام کریں اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں. اس لیے کہ عین عید کے دن اگر ہم ان کو دیں گے کہ دکانیں بند ہیں وہ کہاں سے اپنا انتظام کریں گے، تو پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی کوشش کریں.